محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ رمضان ضائع نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں جو ہم سب کی بخشش کا سامان بن کر آئی ہیں، اب یہ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا یہ موقع قیمتی بنا لیتا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں جو ایک دفعہ گزر جانے کے بعد دوبارہ کبھی واپس نہ آئیں گی، اس لیے احتیاط اس بات میں ہونی چاہیے کہ کہیں ہم سے یہ رمضان ضائع نہ ہو جائے، اور ہمیشہ قیمتی چیز کے ضائع ہونے کا فکر رہتا ہے۔ ویسے تو یہ ساری زندگی بھی انسان کی بہت قیمتی ہے، کہیں یہ زندگی ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ زندگی انسان گوا نہ لے، کہیں زندگی کے خوبصورت لمحات جو رب ذوالجلال نے اپنی رضا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، کہیں یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ نماز جیسی عظیم دولت کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ عام دنوں میں ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر، جبکہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ لمحات ہر مسلمان کے لیے، مرد عورت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ان کی فکر ہمیں لگی رہے کہ یہ خوبصورت لمحات ہم سے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، جس کی دعا بھی سکھائی گئی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب تو میری بخشش فرما، میرے حال پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ جل جلال نے یہ قیمتی ساعات اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان سے کس قدر فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ اور دوسری طرف اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو ابھی تک کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کتنا قیمتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ احساس نصیب فرما دے۔ زندگی اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر مسلمان کو اس وقت آئے گی جس وقت دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی،
عطا فرمائی ہے یہ یقیناً آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ آج ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یا تو ہماری آخرت کو بنانے میں استعمال ہو رہا ہے یا ہماری آخرت کے بگاڑنے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی لیے فکر دلانا مقصود ہے آج کے اس عنوان سے کہ ہم میں سے ہر ایک جو مسلمان دنیا کے جس شعبے میں زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے جس شعبے سے متعلق ہے، دنیا کے جس ملک کے اندر مسلمان رہ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے اوپر ڈھال دے، محبوب کبریا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ڈھال دے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مقصد ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرنے والے بن جائیں۔ محمد رسول اللہ کا مقصد ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی کا یہ سفر تم طے کرتے چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوتا چلا جاؤں گا۔ تو سنت پر عمل کرنا، ہر عمل میں ہم سنت کو ترجیح دیں، ہر موقع کی سنت، ہر عمل کی سنت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور ہم خلاف سنت عمل کرنے سے ڈرنے والے بن جائیں، انتہائی محتاط ہو کر